اور ہم اپنے حکمرانوں سے احتجاج کرتے ہوئے، اپنے حکمرانوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے، اپنے حکمرانوں کی خارجہ پالیسی کی مذمت کرتے ہوئے آج بھی کہتے ہیں کہ امریکہ پاکستان کے نہیں، دنیا کے مسلمانوں کا دشمن ہے، اسلام کا دشمن ہے۔ جب تک کوئی ایک کلمہ گو مسلمان بھی اذکر عربی پر موجود ہے، ہم طاغوت کو نہیں مانیں گے، ہم امریکہ کی بالادستی تسلیم نہیں کریں گے۔ ہم آج بھی کہتے ہیں ہمارا مذہب مکہ سے آیا تھا، مدینہ سے آیا تھا، اور پھر ایک شام کربلا سے ہوتا ہوا ہندوستان تک پہنچا تھا۔ جہاد ہو، شہادت ہو، آمروں سے ٹکرانا ہو، عامر کو للکارنا ہو، ہمارا ہر راستہ کربلا سے ہوتا ہوا مدینے تک آئے۔ ہے ہماری طرز کا، ہے ہماری طرز کا حق کا سیدھا راستہ، حق کا سیدھا راستہ۔ ابھی ہمارے 10 محرم کے شہداء جنت کے ماحول سے پوری طرح واقف بھی نہیں ہوئے تھے، ابھی وہ جنت کے مزے لوٹنے والے ابتدائی مراحل میں تھے، ہمارے آنسو نہیں تھمے تھے۔ کراچی کی سڑکوں پر ان کا خون ابھی بھی بہتا ہوا ہمیں دکھائی دے رہا تھا کہ ظالموں نے جہنم کو وہی بات دہرائی، اور پھر بے گناہ معصوم نہتے غم گساران حسین کو، ماتم گساران حسین کو، حسین کے نانے کا کلمہ پڑھنے والوں کو، رب کی کبریائی کے ترانے بلند کرنے والوں کو ایک بار پھر دہشت گردی کا نشانہ بنایا، پھر بموں کے دھماکے کیے، اور پھر ہمیں یہ احساس دلایا کہ ہم اپنے حکمرانوں سے پوچھیں، ہم ان سے سوال کریں کہ تم لوگ کب تک میوزیکل چیئر کا کھیل کھیلتے رہو گے؟ کب تک صبح پریس کانفرنس کر کے تمہیں گالیاں دے گی، شام کو تم پریس کانفرنس کر کے انہیں گالیاں دو گے، ہمارے دستوں پر چمک چھڑکو گے، اور دوسرے دن دونوں کٹھے بیٹھ کر پھر اقتدار کی شاہراہوں پہ چل پڑو گے۔ ہمارے شہداء کو تم بھی بھول جاتے ہو، ہمارے شہداء کو وہ بھی بھول جاتے ہیں۔ شہید کی جو موت ہے، شہید کی جو موت ہے۔ حضرات محترم، ہم نہیں روتے ہیں، ہم آج بات ہم نہیں کرتے ہیں، ہم نہیں چیختے ہیں، ہم کسی سے امن کی بھیک نہیں مانگتے ہیں، ہم حکمرانوں کو کہتے ہیں کہ اگر تم بے گناہ لوگوں کا سڑکوں پر ماتم حسین عبادت سمجھ کر نکلنے والوں کے خون کا بدلہ نہیں لے سکتے، ان کے قابلوں تک نہیں پہنچ سکتے، تو خدا کے لیے اقتدار چھوڑ دو، تمہارے بغیر اس سے زیادہ امن نہ ہو جائے تو ہم خود تمہیں بلا کے دوبارہ اقتدار بنایا۔ کوئی باتیں کرنے والے کہاں جائیں ہم؟ کیسے اپنے خون کا بدلہ لیں؟ کس کو کہیں؟ کس سے فریاد کریں؟ اور حضرات، میں برملا یہ کہتا ہوں کہ ہمیں موجودہ حکمرانوں سے نہ انصاف کی توقع ہے، نہ امن و امان کی توقع ہے، اور ہم حسینیت کے پیروکار، ہم ماننے والے ہیں۔ ہمارے سید الشہداء نے بھی صبر و رضا کا پیغام دیا تھا، اور آپ نے دیکھا کہ بظاہر شکست کھا جانے والا، بظاہر جنگ ہار جانے والا امام حسین آج اربوں دلوں پر حکومت کر رہا ہے، اور یزید کے مقدر میں لعنتیں آ رہی ہیں۔ حسینیت 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 یزیدیت یزیدیت۔ ہم لیاقت پور کے چوراہے میں اپنے 10 محرم کے شہداء کا، کیلم کے شہداء کا آج باضابطہ استغاثہ اللہ تیری بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ تو منتقم حقیقی ہے، تو بہتر انتقام دینے والا ہے، تو بہتر فیصلہ کرنے والا
ہم تجھ سے استدا کرتے ہیں، تیری بارگاہ میں شہداء کے خون کا نذرانہ لے کر آئے ہوئے ہیں کہ اللہ ان ظالموں کو، ان فاسقوں کو، ان فاجروں کو، ان یزیدیت کے پیروکاروں کو نہ صرف یہ بے نقاب کر بلکہ ان کو ان کے عبرتناک انجام سے دوچار کر کہ کل کو کوئی کسی بے گناہ ماں پہ، بے گناہ بہن پہ، بے گناہ بیٹی پہ ایک ہاتھ سے سینے پہ ماتم حسین کرنے والی، دوسرے ہاتھ پہ 2 سال کا بچہ سنبھال کے علم کے سائے میں چلنے والی کسی معصوم عورت کو قتل کرنے والا باقی نہ بچے اور دنیا کو یقین آ جائے کہ اللہ واقعی ہی اس جہان میں بھی سزا دیتا ہے اور اگلے جہان میں بھی سزا دیتا ہے۔ اور حضرات محترم، آپ نے دیکھا ملک عبدالعزیز صاحب کی قیادت سے، ان کی محنت سے، ان کے درد دل سے، ان کے اندر کا جو انسان ہے اس کی پکار پر آپ نے دیکھا کہ آج دیوبندی، اہل حدیث، بریلوی، شیعہ ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو کر یہ کہہ رہے ہیں کہ الغیرت الاسلامیہ لا شرقیت ولا غربیہ۔ جب پاکستان بنا تھا، جب پاکستان مہارت وجود پہ آیا تھا، اس وقت کسی نے نہیں پوچھا تھا کہ یہ مسلم لیگ کا سب ہلالی پرچم اٹھانے والا شیعہ ہے، دیوبندی ہے، اہل حدیث ہے یا بریلوی ہے۔ اس وقت ایک ہی نعرہ تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اور آج اس وقت پاکستان کے قیام کا مرحلہ درپیش تھا، آج پاکستان کے استحکام کا مرحلہ درپیش ہے۔ آج پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کو شدید ترین خطرات لاحق ہو چکے ہیں۔ امریکہ اپنے میڈیا کے طور پر، اپنے ڈالروں کے طور پر ہماری نئی نسل سے جہاد کی روح بٹھا دینا چاہتا ہے، ان کے اذہان جہاد کے جذبے سے خالی کرنا چاہتا ہے۔ لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج بھی یہی حل ہے، کل بھی یہی حل ہے کہ اگر پاکستان کو بچانا ہے، اگر پاکستان کو مستحکم کرنا ہے، اگر ان برائیوں سے جان چھڑانی ہے، اے حکمرانوں، ہم امریکہ کو گالیاں دے رہے ہیں، ہم یہود و نصارہ کو گالیاں دے رہے ہیں، تم ایوان صدر میں بیٹھ کر اپنے گریبان میں تو جھانکو، تو کہیں یہ صدا تو نہیں آ رہی کہ میں اگر سوچتا تھاما ہوں تو یہ رول سیاہ، اور خود دکھایا ہے میرے گھر کے چراغاں نے مجھے۔ اور حضرات محترم، آپ کہتے ہیں پرایوں نے کیا ہم کو تباہ، اور بندہ پرور کہیں اپنوں ہی کا یہ کام نہ ہو۔ ہمارے اپنے جو ڈالر لے لے کر ہمارے بندوں کو بیچتے رہے، اور ظالموں، اور بدبختوں، اور عامروں، اور جابروں، اور مشرف، کیا قصور ہے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا؟ آج بھی وہ امریکہ کی قید میں بیٹھی اپنی ماں کو یاد کر رہی ہے اور تمہیں کوئی احساس نہیں ہو رہا ہے۔ ہم یہاں یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ بلا تاخیر حکومت، مرکزی حکومت کو چاہیے کہ وہ اس پہ کوتاہی نہ کرے اور سفارتی سطح پر، خارجی سطح پر مذاکرات کر کے بے گناہ معصوم ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کا فوری بندوبست۔ اور میں جیسے عرض کر رہا تھا، میں اپنی بات ختم کرنے لگا ہوں کہ جس طرح پاکستان بناتے وقت ہم سب اکٹھے تھے، آج بھی الحمدللہ پاکستان بچانے کے لیے ہم سب اکٹھے ہیں، اور یہی ایک طریقہ ہے اپنی صفوں میں اتحاد رکھنا، خود کو تقسیم نہ کرنا، فرقہ واریت سے نہ الجھنا، آمین ہر آنکھوں پر، رفع الیدین ہر آنکھوں پر، یا رسول اللہ ہر آنکھوں پر، یا علی کے نعرے ہر آنکھوں پر۔ لیکن جب تک ایک ہاتھ سے رب کا فرمان نہیں ہوگا، دوسرے رب کا قرآن نہیں ہوگا، دوسرے ہاتھ سے کالی کملی والے کا فرمان نہیں ہوگا، اس وقت تک پاکستان کا استحکام ممکن ہی نہیں ہے۔ اگر بچانا ہے، اگر قوموں میں باوقار حیثیت سے زندہ رہنا ہے، تو حکمرانوں لعنت بھیجو 17ویں ترمیم پر، اور نکالا ہو 18ویں ترمیم کے چکروں سے باہر۔ وہ اتنی مغز ماری کرتے ہو، دن رات ایک کرتے ہو، ماہرین قانون کو کروڑوں روپے دیتے ہو۔ وہ آج سے 14 کا کچھ برس پیشتر آمنہ کے لال نے، یتیم مکہ نے
جو آئین عرش والے کا تمہیں دیا، جو قانون رب والے کا تمہیں دیا، وہ تمہیں پسند نہیں آیا، تم انگریز کے قانون کے پیچھے پھرتے ہو۔ آج بھی وقت ہے، وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا، وہ تاریخ کی عادت ہے، بدل لیتی ہے آنکھیں۔ کل کو اگر تاریخ نے سچ بول دیا تو تاریخ کسی کو معاف نہیں کرتی۔ آج بھی وقت ہے کہ اس ملک میں رب کا قرآن، کالی کمنی والے کا فرمان نافذ کر دو۔ انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ تعالی تمہاری عزت رب کا خود بخود لوٹ آئے گی۔ میں یقین دلاتا ہوں کہ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کہ ایسے سانحات دوبارہ ہمارے ملک میں ہوں۔ اللہ ہماری مساجد کو، ہماری امام بارگاہوں کو ان شر پسندیوں سے، ان دہشت گردوں سے، ان دھماکوں سے محفوظ رکھے، ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنائے۔ وہ تو کراچی کی سڑکوں پہ آ کر